آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ پر الزام دھرتے ہیں، جب آپ خیراتی مال جو ہے وہ دیتے ہیں لوگوں میں، تو کیا کہتے ہیں کہ زیادہ حصہ دوسروں کو چلا گیا، وہ بھی تو مستحق ہیں، تو یہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو بڑے خوش ہیں، اور اگر ان کو نہیں مل رہا تو فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا کہ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ رسول کے دیے ہوئے پر خوش ہوتے، ایمان والے ہوتے کاش، اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، اور ہم تو اللہ ہی کی ذات سے توقع اور امید رکھتے ہیں، یہ اگر ایسی بات کہتے تو ان کے لیے کیا ہی بہتر چیز تھی، اور یہ ایمان والے ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر جی آگے یہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فطرانہ بھی جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی انہی لوگوں کو جائے گا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب یہ لسٹ کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ فرماتے ہیں صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور جو تفسیر میں بات آ رہی ہے فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، دونوں یہ میننگ قریب قریب ہیں۔ البتہ مسکین کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں جو گھومنے پھرنے والا ہو، جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہو، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے، اس کو کسی کی پرواہ نہ ہو کوئی مجھے کوئی دے، اور نہ ہی وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری کرے کہ لوگ اس کو غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے اپنا سوال رکھے، ہاتھ پھیلائے۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، مسکین ایسا شخص کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں پھر رہا، سفید پوش آپ کہہ لیں لوگ۔ اور اسی طرح مسکین کی ڈیفینیشن آپ کو قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، سورۃ الکاف میں، جہاں پر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب وہ کشتی اکھیڑی تھی تو وہ مسکینوں کی تھی، نئی کشتی تھی مسکینوں کی، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسکین تھے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دے رہی ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے یا پھر جو کوئی ان کا کاروبار ہے اس سے پوری نہیں پڑ رہی ان کی، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اور مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے میں مدد کرنی چاہیے۔ ایون جو زکوٰۃ اور صدقات، اب تو یہ بھی ایک اسکالر کی ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ بتا کے نہ بھی دیں تو بھی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں وہ سید نہ ہوں بس، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ سے بالکل جائز ہے یہ بات، ٹھیک ہے، جو کہ مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، پوری نہیں ان کی پڑ رہی۔ اسی طرح جی تیسرا نمبر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر وہ جو لگے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے۔ پھر ہے جی گردن چھڑانے غلام آزاد کرنے کی جیسے بات آ رہی ہے، اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ مسافروں کے لیے اب دیکھیں اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کسی کو پریشانی میں گھر جاتا ہے کہ اس کا سامان لاسٹ ہو گیا یا جو کچھ بھی، اب وہ بیچارہ چاہے اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار ہو، لیکن اب ان دا کرنٹ سچویشن ہی از نیڈی، تو اس کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے، وہ اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں، ان منافقوں میں سے جو پیغمبر کو تکلیفیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کانوں کے کچے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھلے کے لیے کہ ان میں حلم ہے، نرمی ہے، عفو درگزر کرنے کی زبردست صفت ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ ان کی ذات رحمت ہے، اور رسول اللہ کا جو لوگ تکلیفیں دیں گے تو ان کے لیے دکھ کی مار ہے، ایسا دردناک عذاب ہے۔ آگے انہی منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، یہ منافق ان کو راضی کریں، اور یہ کیا جانتے نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ تیار ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور یہ بہت زبردست بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور منافقوں کو اس بات کا بھی ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہیں مسلمانوں پہ کوئی ایسی سورہ نہ اتر آئے جو ان کی دل کی جو باتیں ہیں انہیں بتلا دے، اس کا بھی وہ خوف رکھتے تھے کیونکہ اندر سے تو وہ ہپوکریٹ تھے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا جس سے تم ڈر رہے ہو، اور اے نبی آپ ان سے اگر پوچھیں اس بات کے بارے میں تو وہ کہیں گے ہم تو بس یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ منافقین اللہ کی آیات
کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ مومنین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، اور جس کی اطلاع پھر کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی کے لیے رہ گئے ہیں، اور یہ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، یعنی تمہارا ایمان گیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے اگر درگزر کر بھی لیں، یعنی یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے توبہ کر لی، پھر مخلص مسلمان ہو گئے، تو اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو تو میں ان کے جرم کی سنگین سزا دوں گا، یعنی یہ وہ لوگ جنہیں توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ دیکھیں نا، بات وہی آ رہی ہے کہ جو بھی توبہ کر کے پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو غلطی کا احساس ہوا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی منافقین جو قسمیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو یہ ظاہر کرا رہے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا ہپوکریٹ سے کیا تعلق ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، یعنی ایک جیسے ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ مومن کی صفت یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ کو یہ بھولے تو اللہ نے انہیں بھلایا، اور بے شک منافق اور فاسق ہیں ہی بد کردار ہیں۔ دیکھیں کیسے سخت وعید آ رہی ہیں ہپوکریٹس کے لیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان منافق مردوں اور عورتوں سے جہنم کا، کہ جہاں پر یہ یعنی جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، اور جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی پھٹکار ہے ان پر، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں ہم کیا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آگے اللہ مثال دے رہے ہیں ان کی، کہ ان کی مثال ایسے جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے تھے، وہ ان سے زیادہ یعنی قوت والے تھے، زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ بھی اپنا دنیا کا جو حصہ تھا، یعنی جو ان کی تقدیر میں جتنا حصہ لکھا تھا دنیا کا، وہ استعمال کر گئے، اور تم بھی اسی طرح یعنی اپنے حصے کا تم بھی فائدہ اٹھا لو، تم نے بھی اسی طرح یعنی مذاقانہ بحثیں کی ہیں جیسے انہوں نے کی تھی، تو ان کے جیسے اعمال غارت ہوئے دنیا اور آخرت میں، تو ایسے تم بھی نقصان ہی اٹھانے والے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات، یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی۔ اس سے مراد قوم لوط ہیں، یعنی یہاں پر 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، اور یہ عرب کے قریب ہے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یعنی کہ یہ ان کے تو دور بھی نہیں ہے یہ آبادیاں، تو کیا ان کو ان کی خبریں نہیں پہنچی، کس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے پاس بھی پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے تھے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحمت کرے گا، اور بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح منافقین آپس میں دوست ہیں، اسی طرح مؤمنین کی یہ صفات ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے، یعنی اس کو مزید اسٹرینتھ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو میں نے پہلے آپ کے آگے رکھ دی کہ جو مومنین ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس سے یعنی اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جی آگے مزید اللہ کی جو رحمت ہے، کرم نوازی، اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں سے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن اللہ کی رضامندی، اللہ کا پلیئر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جیسے ہم نے سورہ یونس میں پڑھ لیا تھا نا کہ زیادہ کیا ہے، حسنہ تو ہے جنت کی نعمتیں وغیرہ، اور زیادہ اللہ کا دیدار، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میں سے کرے جو اللہ کا دیدار مبارک کر رہے ہوں قیامت کے روز، آمین یا رب۔ اچھا جی آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کافروں اور منافقوں سے آپ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ یقیناً یہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے
نکل چکا ہے، اور یہ اب اپنے یعنی اسلام کے بعد یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سارے واقعات جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہ جن میں ایک تو یہ بات آتی ہے کہ منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کو بتایا، لیکن آپ کے پوچھنے پر یہ منافقین مکر گئے، بلکہ قسمیں تک اٹھا لی کہ انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی، جس پر پھر یہ آیت اتری کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ، اور وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، جو تفسیر میں یہاں پر بات آ رہی ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کام کا قصد ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، یعنی اس کے بارے میں بھی یہاں پر جو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ مثلاً تبوک سے واپسی پر منافقین نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی، جس میں وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے، اور 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، جہاں پر یعنی رسول کریم اور باقی لشکر سے آپ الگ تھے۔ تو ان کا منصوبہ تھا، یعنی پلاننگ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں، تو وہ کام یعنی ہو نہ سکا، تو اللہ نے یعنی بذریعہ وحی آپ کو اس چیز کی اطلاع دے دی۔ پھر آگے طنزیہ انداز میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ یعنی بات اس طرح ہے کہ مسلمانوں کی مائگریشن کے بعد مدینہ کو ایک سینٹرل جو اس کی مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر ٹریڈنگ اور کاروبار بڑھ رہا تھا، اور اہل مدینہ کی جو معاشی حالت تھی، ان کی اکنامیکل ان کی جو کنڈیشن تھی بہتر ہوگی، تو منافقین کو بھی خوب فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، رچ کر دیا، تو یعنی ان کو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اب بھی یہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، یعنی اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پھر نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ اب کیا ہے کہ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ یعنی یہ منافقین کے ایک اور کردار کو جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں ان کو واضح کر رہا ہے، کہ پہلے وعدے کرنا کہ ہاں اللہ ایسا میں کروں گا، مجھے ملے گا مال، اور اس کے بعد منہ موڑنا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے نا، کہ بعض اوقات ہم لوگ کسی چیز کو نظر مان لیتے ہیں، اسی لیے کہا جائے گا نظر کے روزے ماننے، یا کوئی بھی نظر ماننی منت، اس کو لازمی پورا کیا جائے، کیونکہ اس کا انجام برا ہے۔ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جب انہوں نے منہ موڑا، اس بات کو پورا نہ کیا، تو اللہ نے سزا میں ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا بھید، یعنی ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور ان کی سرگوشیاں بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اور جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جبکہ جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں جنہیں سوائے اپنی محنت اور مزدوری کے اور کچھ یعنی میسر نہیں ہے، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کے پیچھے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ منافقین جو تھے مخلص اور سادہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اور وہ ایسے مسلمانوں کا مذاق یعنی جن کے پاس دینے کو کم ہوتا، یعنی جنگ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے چندے کی اپیل کرتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے اور اپنی استطاعت کے حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا کسی کے پاس کم، تو مسلمانوں کو تانا دیتے کہ لو بھی تمہارے اتنے سے کیا بنے گا، جو تھوڑے دینے والا ہوتا، یعنی ان کا دل دکھاتے، ہنسی کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ جو ہنسی کر رہے ہیں، اور اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس نفاق سے۔ نہیں، یہاں پر جو 70 کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں، یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کتنا ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیجئے، اللہ ان کو معاف ہرگز نہ کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے یہ کہہ دیتے کہ 70 دفعہ معاف کرنے پر میں ان کو معاف کر دوں گا تو میں ان کے لیے 70 مرتبہ ہی استغفار کرتا۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔
پھر مزید انہیں کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ جو منافق ہیں جو پیچھے رہ گئے، اب اپنے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم یعنی مال اور جان سے انہوں نے جہاد نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ دوزخ کی آگ نہایت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ یہ سمجھ رکھتے، یعنی تمہیں دنیا کی گرمی تو بڑی گرمی لگ رہی ہے، لیکن وہ جو دوزخ کی آگ ہے نا اس سے بڑھ کر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی جو انٹینسٹی ہے وہ 69% زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ بہت ہی کم ہنسیں اور بہت ہی زیادہ روئیں، یعنی اس چیز کے بدلے میں جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہاں پر یہ جانے والے ہیں اور کہاں سے یہ مارے جا رہے ہیں کہ نبی کے پاس جا کر نبی کی صحبت میں بھی ان کو ایمان نہ نصیب ہوا۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے گا، یعنی اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آتا ہے، یعنی منافقین کے پاس، تو پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، یعنی پھر کہیں گے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ ہمیں ساتھ دیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اے نبی ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ اب ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کرو گے، تم نے تو پہلے ہی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بس اب تم پیچھے ہی رہو۔ یعنی جب پھر مسلمانوں کے انعامات وہ جو مال غنیمت جو مسلمانوں کے پاس آئی ہوگی تب دے کے ان کی پھر رالیں ٹپکتی ہوں گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہیں پڑھانی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک یہ بے اطاعت ہی رہے۔ کتنی بڑی سزا! یعنی یہ نماز جنازہ اور مغفرت کی دعا نہ کرنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہی ہوا۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے اس سے کہ جو کفر پر مرتا ہے اس کے لیے ایک تو سفارش کی دعا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کو ویسے بھی دعائے مغفرت یا کوئی بھی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال اور اولاد آپ کو یعنی ایسا نہ لگے کہ ان کے لیے بھلائیاں دے رہا ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، یعنی ان کو جو مال و دولت دنیا کی فراوانی ملی ہے تو یہ مت سمجھا جائے، کوئی بھی مسلمان دے کے یہ نہ جانے کہ ان کا بھلا ہو رہا ہے، اللہ ان سے خوش ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ ابھی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک جو طبقہ ہے وہ آپ کے پاس آ کر رخصت لے لیتا ہے، اجازت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بس بیٹھے رہنے دیں، ہمیں تو چھوڑ دیجئے۔ یعنی یہاں پر پھر اگین انہی منافقین کا ذکر ہے، اور یعنی جو مالدار طبقہ یعنی جن کو اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں وہ نکلنا نہیں چاہتے اللہ کی راہ میں۔ پھر آگے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کو عورتوں کے ساتھ رہنے دو، جیسے عورتیں گھروں میں رہتی ہیں نا، تو یہ اسی چیز پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب وہ کچھ سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے برعکس رسول اور وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہی ہیں یعنی نیکیوں کے کاموں میں بڑھنے والے، اور وہی ہیں فلاح پانے والے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے معذرون کے بارے میں۔ معذرون کون؟ یعنی یہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یعنی ان کے جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم جنگ پر نہیں جا سکتے۔ ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ تھے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو شہر سے دور رہنے والے تھے، یعنی عرابی تھے، اور جنہوں نے جھوٹے ایکسکیوزز رکھے آپ کے سامنے۔ اسی طرح ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آ کر ایکسکیوز کرنا بھی پسند نہیں کیا، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی بات آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح مفسرین کی تو جو دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان ہیں جنہوں نے پراپر ایکسکیوز رکھ کے یعنی بتا کر عذر جو بھی تھا ان کا پھر اجازت لی تھی۔ تو جی بات یہ کہ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک دو گروہوں کا ذکر ہے کہ پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے پاس واقعی کوئی ایکسکیوز تھا، اور دوسرے میں ان منافقین کا کہ جن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر جی آگے چھوٹ کس کو دی جا رہی ہے یعنی جہاد سے، یہ بات ہم نے سورۃ الفتح میں بھی پڑھی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، جو مریض ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو خرچ نہیں پاتے یعنی زیادہ راہ نہیں پاتے جہاد میں جانے کی، تو ان کے لیے یعنی اگر وہ نہیں نکلتے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
مگر یہ کہ وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، تو ایسے نیکوں پر پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو گرچہ اللہ اور رسول اور مومنین کے ویل وشر ہیں، دین اسلام کو پسند کرنے والے سچے ایمان والے ہیں، تو ایسے پھرنے کو پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہاں ان کے پاس جو بھی عذر ہوگا۔ پھر جی آگے بات آ رہی، انہی کی بات مزید آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں اے نبی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے پلٹتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ وہ اداس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں پا رہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ بات وہی آ گئی نا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں کو اللہ نے دیکھنا ہے، دلوں کو دیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم سچے ہیں نا، اگر ہمارے دل میں محبت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور کوئی مومنین کے لیے نیک کام ہم کوئی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے، ہم انوائرمنٹ نہیں ہے یا اپرچونٹیز نہیں ہے، تو ڈزنٹ میٹر، یعنی اللہ کو تو آپ کی نیت، خالص نیت چاہیے۔ اب دیکھیے اس پر حدیث بھی آپ دیکھیے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی صحابہ کو کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، یعنی جہاں جتنا بھی تم فاصلہ طے کر رہے ہو اور جس راستے پر بھی چل رہے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک رکھا ہے، یعنی ان کو شرعی عذر ہے، ان کے پاس وہ آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی وجہ ہے، یہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں مزید۔ تو عذر نے ان کو وہاں روک رکھا ہے، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ دل تو ان کے ادھر ہی تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے، یعنی جو کہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ اجازت طلب کرے، یعنی وہ نہیں جا رہے، ان کے لیے وہ استاد بھی رکھتے ہیں، اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، ہمت بھی دے رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے۔ تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، یعنی جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جس سے وہ یعنی بالکل یہ اس چیز سے بے علم ہو گئے، ان کو علم نہیں ہے۔ آگے پھر انہی منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے نبی، یہ عذر رکھیں گے، یعنی جب آپ واپس جائیں گے نا، جنگ سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ عذر رکھیں گے، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم ہرگز اب تم پر یعنی یقین نہیں کرتے، ہمیں تو خبریں دے دی ہیں اللہ نے، اور عنقریب یعنی اللہ بھی تمہارے عمل دیکھ رہا ہے اور رسول بھی، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا روز جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، پھر وہ بتائے گا تمہیں تم کرتے کیا رہے تھے۔ پھر کیا ہے جی کہ وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے یا نبی، یعنی ہمیں ہمارے حال پر ہی رہنے دیجیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر رہنے دے، چھوڑیے ان کو، اور یہ لوگ بالکل ہی گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، تو اگر آئے نبی آپ ان سے راضی ہوتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں دیہاتیوں کا ذکر ہے، اعرابی کی بات آ رہی ہے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو دین کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اچھا جی، اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اعرابی کون ہے۔ اعرابی وہ ہوتا ہے جو دیہات کا رہنے والا ہو، یعنی شہر کا رہنے والا نہ ہو، کیونکہ شہروں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کریکٹرز، ان کے مینرز، ان کے اخلاق جو ہیں قدرے بہتر ہوتے ہیں دیہاتیوں کے۔ دیہاتیوں میں زیادہ کھردرا پن اور سختی پائی جاتی ہے، تو اسی طرح ان میں کفر اور نفاق پر بھی جو جمے ہوئے تھے، یعنی جو ہپوکریٹس تھے، وہ بھی اس کام میں زیادہ سخت تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کیا اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ تو رسول نے سن کر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے، تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ حال تھا ان دیہاتیوں کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، کیونکہ ہیں یہ ہپوکریٹس، ان میں ایمان بھی نہیں ہے، یعنی جو خاص کر ایسے لوگ ہیں جو ہپوکریٹس ہیں۔ اور کیا مزید ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی نفاق ایمان نہیں ہے نا، تو ان کے لیے وہ یہی سوچتے ہیں کہ کب ان کو پلٹا ملے، یہ ان کا خاتمہ ہو۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ برا وقت تو ان پر ہی پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر تو ذکر اوپر ہم نے پڑھ لیا منافقین کے بارے میں، یعنی دیہاتی لوگوں میں سے بھی ہپوکریٹس تھے۔ اب مزید جو بات آنے لگی ہے کہ بعض ایسے بھی تھے، یعنی تھے دیہاتی عرابی ہی تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ تو ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے قریب ہمیں لے کے جائے گی، اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ان کا جی یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے یعنی واقعی یہ اللہ کی قربت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے مہاجرین اور انصار کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان لانے والوں میں سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کو فالو کیا، یعنی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ایمان والے ہوئے، تو اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ یعنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے اراؤنڈ، یعنی مدینے کے اراؤنڈ اور مدینے میں بھی کچھ ایسے ہپوکریٹس ہیں جو کہ اپنے نفاق، اپنی ہپوکریسی پر جمے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم انہیں جانتے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے۔ ایسا ہے کہ ہم انہیں ڈبل یعنی دوہری سزا دیں گے، اور پھر بڑے عذاب کی طرف یہ بھیجے جائیں گے۔ آگے بات آ رہی کچھ اور لوگوں کی بھی، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خطا یعنی اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر یعنی اقرار کر رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور ان سے ملے جلے عمل ہوئے ہیں، یعنی اچھے اعمال بھی ہوئے ہیں، برے اعمال بھی ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یعنی ایسے خالص مسلمان جو بغیر عذر کے، محض سستی کی وجہ سے، یعنی کوئی ریزن نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ جہاد میں نہ جاتے، سستی تھی جو کہ انہیں جنگ تبوک میں جانے سے جس نے روک دیا۔ تو بعد میں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو گناہوں کا اعتراف کر کے انہیں توبہ کی طرف مائل ہوئے، اللہ کی طرف جھکے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور بلا شبہ وہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اگلی آیت بڑی زبردست ہے، بہت اہم میسج ہمارے لیے ہوئے ہیں۔ کیا؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب دیکھیں یہ حکم تو عام صدقے کا، یعنی یہاں پر فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ جو عام دیتے ہیں۔ اور اب کیوں کہا جا رہا، بات کیا پتہ چل رہی ہمیں کہ دیکھیں اوپر بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ خطاؤں کو دھو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سمجھیے کہ اگر آپ سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ بات قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے کہ پیچھے اچھائی کو کر دیجئے، نیکی کر دیجئے، تو انشاءاللہ وہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیں گی، کھا جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیاں اچھائیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے برائی ہوگی، نو میٹر، توبہ استغفار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ کیا کرنے والا ہے؟ پاک کر دینے والا ہے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مال دیتا انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا، پیور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو صدقہ خیرات ضرور کیجئے۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار بھی ہے، لیکن یہ اللہ حل بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہمیں حل اللہ بتا رہا ہے، دیکھو صدقہ دے دو جتنی توفیق ہے، نو میٹر کہ آپ بڑی ہی اماؤنٹ دیں، جتنی دے سکتے ہیں دیجئے۔ تو اب کیا ہے، ان شارٹ کیا سیکھا کہ اگر کوئی برائی ہوئی ہے ہم سے، پیچھے اچھائی کرنی ہے، صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ان کو پاک کیجئے، اور پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک یعنی اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہ صدقہ خیرات قبول کرتا ہے، اور بے شک وہ بہت تواب ہے، یعنی بار بار توبہ قبول کرتا ہے تمہاری، اور وہ رحیم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا، جو ہر چھپی اور ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تم کو سب بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ابھی ملتوی ہے، ابھی ڈیلے ہے ان کا معاملہ، کہ اللہ ان کو سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں، یعنی ایک تو منافق تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دوسرے وہ تھے جو بلا عذر، بغیر یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن انہیں معاف نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے کہ ان کا معاملہ اللہ نے ڈیلے کر دیا۔ یہ 3 افراد تھے،
ٹھیک ہے جی، 3 افراد تھے، ان کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آیت اہم ہے۔ یہ یعنی خالص مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے وہ نہ گئے، تو اب ان کا معاملہ اللہ نے ابھی ملتوی کیا۔ اگلی آیت میں ہمیں ایک مسجد کا تذکرہ مل رہا ہے کہ منافقین نے ایک اور انہیں کبھی حرکت کی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ مسجد بنانا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان وہاں پر عبادت کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کفر پھیلایا جائے، اور ان کے درمیان میں ہیٹ تفریق یعنی ڈیوائڈ کیا جائے انہیں۔ اب کہا کیا انہوں نے رسول کریم سے کہ جی یہ مسجد تو بنائی ہے، بارش اور سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیمار اور کمزور لوگ زیادہ دور نہیں جا سکتے، تو ہم نے ان کی سہولت کے لیے یہاں پر مسجد بنا دی ہے، تو آپ وہاں چل کر اے نبی نماز پڑھ دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبوک کے لیے تیار تھے۔ آپ نے کہا جی کہ میں واپس جب آؤں گا تو میں نماز پڑھ دوں گا وہاں پر، یعنی واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن واپسی پر اللہ نے وحی کر دی، یعنی ان منافقین کی جو اصل سازش تھی اللہ نے بے نقاب کر دی، تو پھر اللہ نے منع بھی کر دی کہ اے نبی اب آپ نے اس مسجد میں جا کر یعنی نماز نہیں پڑھنی، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اے نبی آپ اس مسجد میں نماز یعنی پڑھیے جس میں اول دن سے جس کی بنیادیں تقوی پر رکھی گئی ہیں، اور وہ ہے ہی اسی لائق کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یعنی اس سے مراد کون سی مسجد ہے، تو اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں اسے مسجد قباء کہا جا رہا ہے، بعض نے مسجد نبوی قرار دیا ہے۔ تو بات ہے تفسیر میں جو آ رہی کہ دونوں میں کوئی ایسا ڈفرنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسجد نبوی کی بات زیادہ پریفریبل لگ رہی ہے۔ اور وہاں پر اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے یعنی رجال ہیں، آدمی جو خوب پاک ہونے کو یعنی پاکی صافی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی، یعنی تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف رکھتے ہو یعنی پیوریفائی کرنے میں، تو تم کیا کرتے ہو، تمہاری تعریف ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب قضائے حاجت کری جاتے ہیں، تو یہ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب پسند کرتا ہے ایسے یعنی پاک صاف رہنے والوں کو۔ اور پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر، اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر رکھی ہو جو کہ بس گرنے ہی والی ہو، اور وہ پھر اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ یعنی اللہ مثال دے رہے ہیں منافق کی اور مومن کی، کہ مومن تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا۔ اب جیسے پیچھے خرچ کرنے کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ تھوڑا بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور ہپوکریٹس کے لیے کہہ دیے کہ چاہے وہ خوشی سے کریں یا نہ خوشی سے کریں، اللہ نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے ان کا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے نا، یہ ان کے دل میں نفاق اور شک و شبہ کا مزید ہی بڑھائے گی، کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں، یعنی ان کو موت آن پڑے، پھر ہی ہے۔ یعنی نفاق ان کے دلوں سے جانے والا نہیں، یہ بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی اللہ نے تو سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کا، جنت کے بدلے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، تم اپنی جان مجھے دے رہے ہو، سبحان اللہ۔ پھر آگے بات آ رہی کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور اس پر سچا وعدہ ہے کہ یعنی یہ سچا وعدہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا، پچھلی کتابوں میں بھی جو ایمان والے تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے تو وہی وعدہ تھا ان سے بھی، اور آج قرآن میں بھی اللہ یہی وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور تم لوگ اپنی اس بے پر یعنی جو تم نے ٹریڈنگ کی ہے اللہ کے ساتھ، اس کا تو خوشی مناؤ، یعنی یہ زبردست ٹریڈنگ ہے، بہت بڑی سکسیس۔ آگے جی مومنین کے مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور حق میں یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، نیک باتوں کی ٹیچنگ کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب دیکھیں جو داعیے قرآن ہیں ان کا بڑا رتبہ ہے، ان کے لیے بڑا اللہ نے اجر رکھ دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث میں آتی ہے نا یہ بات، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اسی طرح جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جہاد کیا، یہ اوتھینٹک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور گرد و غبار اس کے چہرے پر آیا تو وہ چہرہ کبھی آگ میں نہ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی سچی نیت سے آپ نیک اعمال کر رہی ہیں یا جو مرد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے، پورا بدلہ، بلکہ بہت اچھا حسنات کا تو اللہ نے کہا میں نے بڑھا کر دینا ہے،
انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ موضوع تھوڑا بدل گیا، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، کیونکہ اللہ نے تو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کن پر کیا؟ لعنت کا ورڈ ہر کسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہم، یعنی یہ ہم جو عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سمجھیے گا اس بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ کبھی کسی کو کسی چیز پر لعنت کر نہیں بھیجنی، نہ لفظ یہ کہنا ہے اپنی اولاد، خاص کر یعنی اپنے پیاروں کے لیے، یہ اتنا یہ لفظ اللہ نے کافروں کے لیے یوز کیا اور وہ بھی زندہ کے لیے نہیں، یعنی جو جو مر چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے۔ ہاں ایک قوم ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تو وہ اہل کتاب میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں پر کہہ رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں کفر کی حالت میں ہی، تو ان پر اللہ لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، تمام کی تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے تو استغفار جائز نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ ان کے لیے استغفار کریں، چاہے ان کے اپنے رشتہ دار ہی ہوں، جب ان کو بات واضح ہوگی کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ پھر آگے بات ابراہیم علیہ السلام بھی کہی جا رہی ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے استغفار اپنے باپ کے لیے کیا جب ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے کہا میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس سے بیزار ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے، حلم والے تھے۔ اور پھر آگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کو چیزیں صاف صاف اللہ بتا نہ دے جس سے کہ وہ بچے۔ اس پر تفصیل یہ آ رہی کہ جب اللہ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو یہ خطرہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے گمراہی کا کام کر لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی انہیں ڈر تھا کہ اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے ہماری، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو چیزوں کو واضح نہیں کر دیتا، بتا نہیں دیتا بچنے والے کاموں کے بارے میں، تو اس وقت تک اللہ پکڑ نہیں فرماتا۔ یعنی اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تک کسی چیز کا آپ کو اگر علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ سے کام وہ جہالت میں ہو گیا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جہالت کہا جائے گا اس کو، اس پر پکڑ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس پر بعد میں، ہاں اس پر بعد میں اگر آپ کو پتہ چل گیا، آپ توبہ استغفار کیجئے کہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، لیکن اس پر آپ کوئی پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ آپ سے جہالت میں ہوا، آپ کو علم نہیں تھا۔ لیکن پکڑ کب آتی ہے؟ جب آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے آپ جان بوجھ کر کوئی گناہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر پکڑ آئے گی، یعنی علم آ جانے کے بعد کوئی یہ کام کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ بھول سے کوئی کام ہو گیا، ناعلمی سے کوئی کام ہو گیا، اسی طرح خطا سے، غلطی سے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا اس کام کو کرنے کا، لیکن خطاً وہ کام ہو گیا تو اس پر پکڑ نہیں آ رہی۔ یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی سلطنت ہے، یعنی اسی کی سوورنٹی ہے، بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں۔ آگے اللہ فرمانے کہ اللہ نے اپنے نبی کے حال پر بھی توجہ کی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، یعنی ان کی طرف اللہ نے رجوع کیا اور انہیں ایسی تنگی کے وقت، یعنی یہاں پر جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا نا، یعنی موسم سخت گرم تھا، دوسرے فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں، اور ظاہر کھجور کی فصلیں تھیں، تو وہ اب عورتوں نے تو اتارنا نہیں تھا، وہ مردوں کے کام تھے۔ تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، چوتھے وسائل بھی نہیں تھے، سورسز ہی نہیں تھے، یعنی اسی لیے اس کو جیش العسرہ، تنگی کا قافلہ، تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اور انصار اور مہاجرین کا وہ گروہ، یعنی جنہوں نے فوراً بلا سوچے سمجھے لبیک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان سے غیر شعوری طور پہ بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف مائل ہو گیا ہے، یہاں پر بات آ رہی ہے۔ پھر آگے جو دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ یعنی کہ جو تھوڑا سا اس کو شک شبہ ہوا، پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے باہر نکل آئے اور پھر وہ بھی جہاد میں شریک ہوئے، اور اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر جی آگے تین وہ صحابہ کرام کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ تین شخص کے حالوں پر، یعنی ان کا معاملہ اللہ نے ابھی ملتوی چھوڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت یعنی براڈ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی مراد کیا کہ وہ بے حد ہلا دیے گئے، اللہ نے خوب ان پر آزمائش ڈالی، یہ بات اس کا جو مفہوم آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں سے ہی تنگ آ گئے۔ یعنی یہ ان کے ان دنوں کا ذکر ہے جن دنوں میں ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا،
اور کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے کیا سمجھ لی کہ اللہ سے اب کہیں پناہ اور جگہ پر پناہ نہیں مل سکتی سوائے اسی کے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ توبہ کریں۔ اچھا جی، اب یہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل ذرا کوئکلی دے دیتی ہوں کہ یہ کون سے تین لوگ تھے۔ تو ان میں یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ اب کیا تھا کہ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، لیکن غزوے میں یہ شریک نہ ہوئے۔ اب یہ تھا کہ ان کو بعد میں احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو اب اس کے برعکس دوسری طرف تو منافقین اپنے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، وہ تو ہپوکریٹس تھے۔ اب یہ تو خالص مسلم تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹے عذر نہیں رکھنے نبی کے سامنے، تو ہم جو سچی بات ہے وہی جا کے ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ سو یہ انہوں نے حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے انہوں نے پیش کر دی کہ آپ ہمیں سزا دے دیں اس پر نبی نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی حکم نہیں آتا۔ تاہم اس دوران باقی صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ ان تینوں افراد سے کوئی تعلق بنائیں یا بات چیت کریں، اس سے روک دیا گیا، اور پھر 40 راتوں کے بعد انہیں اگین حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں۔ سو وہ یعنی بیویوں سے بھی دور ہوئے، اور مزید پھر 10 دن گزرنے کے بعد توبہ قبول کر لی گئی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ حدیث میں بھی موجود ہے، اور وہ جو ان کے وہ خاص دن تھے، ان کی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بڑے بخوبی ہوتا ہے۔ اور یعنی یہ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی ایمان والوں کے ساتھ رہو، اور مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی جو یعنی اراؤنڈ رہ رہے ہیں، ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی کہ رسول کو چھوڑ کر یعنی چھوڑ جائیں، وہ خود پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو وہ زیادہ عزیز سمجھے رسول کی جان سے۔ یعنی مومن تو ہے ہی وہی، جیسے پیچھے حدیث میں پڑھ لیا نا ہم نے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بھی مسلمان کو میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، یعنی اس کے تمام پیاروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان والا تب ہی ہوگا کہ جب میری محبت سب سے بڑھ کر، یعنی اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی، اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے یہی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھی ان کو تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی تھی، اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو ایمان والوں نے اللہ کی راہ میں جو بھی یعنی پیاسیں کاٹی ہیں، تھکان ان کو پہنچی ہے، اور جو بھوک لگی، اور جہاں کہیں بھی وہ چلے ہیں، اور کافروں کے لیے جو غائز کا باعث ہوئے ہیں، اور دشمنوں کی جو بھی انہوں نے خبر لی، ان سب پر ان کی ہر کام پر، یعنی ہر ان کے عمل پر نیک اور زبردست اجر ہے۔ یعنی ہر ان کا ایک جو کام جو بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو اچھے طریقے سے لے رہا ہے، اللہ اجر ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی میں ایسا قدردان ہوں کہ میں اجر ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کا۔ تو جو بھی ان کو تکالیف پہنچی، یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انہیں بھوک لگی، تھکاوٹ ہوئی، سفر کی تنگیاں انہوں نے برداشت کی، تو ان سب پر ان کے لیے زبردست اجر ہے۔ اور اللہ کا وعدہ، بس اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، انشاءاللہ امید اچھا یقین رکھنا ہے۔ پھر جی اللہ فرما رہے کہ نہیں انہوں نے کسی نے، یعنی وہی بات آ رہی کہ انہوں نے جو بھی خرچ کیا، یعنی تھوڑا یا زیادہ، اور نہیں کوئی انہوں نے وادی کاٹی، یعنی کوئی ڈسٹنس انہوں نے طے کیا، مگر یہ کہ اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ دیا ہے، اور وہ بہترین اجر بتلا دینے والا اعمال کا۔ اور پھر آگے یہاں پر اللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی سب کے سبھی تم نکل پڑو جہاد کے لیے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نکلے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ اور اسی طرح تبلیغ کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ تبلیغ کے لیے بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ بھی یہ نہیں میں کہہ رہا سب کے سبھی نکل پڑو، بلکہ ایک گروہ، ایک جماعت ہو، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی ایک تم میں سے گروہ تو ایٹ لیسٹ ہونا جو کہ دین کی سمجھ، یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جو کہ دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر آ کے اپنی قوم والوں کو سکھائے، سمجھائے، تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، حرام چیزوں سے بچیں اور حلال چیزوں کی طرف جائیں، اور اللہ کے جو راضی کرنے کا کام ہے ان کی طرف بڑھیں۔ اچھا جی، آگے اگلی آیت میں ایک بڑا اہم اصول ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ اے ایمان والوں، کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس کے ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، یعنی وہ پائیں تمہارے اندر سختی۔ اب کیا ہے، یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اس وقت جب کہ وہ میدان جنگ میں ہے، اور نہ ہی ایمان والوں کو بزدلی دکھانی چاہیے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا نا، یعنی اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ۔
پھر جی اگلی آیت میں منافقین کے ایک اور کردار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین پھر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کس سورہ نے تمہارے ایمان کو بڑھا دیا، یعنی مسلمانوں سے ہنسی مذاق کرتے، مذاق اڑاتے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اب دیکھو کس نے ان کا ایمان کیسے بڑھا ہے کس صورت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس جو تو ایمان والے ہیں ان کا تو یقیناً ایمان بڑھتا ہے، اور وہ تو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ ان کو اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، جبکہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، ان کے دلوں میں گندگی ہے، اور اللہ اس گندگی کو مزید بڑھا رہا ہے، اور وہ اسی حال میں مریں گے کہ وہ کافر ہیں یعنی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے اور کافر ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں ان کو پھنساتا ہے، یعنی ان کو ٹرائل میں ڈالتا ہے کہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اور پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، یعنی ان کی شرارتوں کی طرف اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ منافقین کی۔ تو ہوتا کیا ہے جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو مسلمان یہ دیکھتے کہ خاموشی سے کھسکتے وہاں پر کہ مسلمان کہیں ہمیں دیکھ تو نہیں رہے، اور اللہ فرماتے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، جس وجہ یعنی کہ وہ خود ہی نہیں ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے تو اللہ نے مزید ان کے دلوں کو پھیرا، اور جس کی وجہ سے وہ اب کوئی سمجھ نہیں رکھ رہے۔ یا رب تو ہمیں خالص ایمان پر موت دینا، ہمیں ہمارے پیاروں کو۔ یہ ساری جو سورہ ہے نا ایک طرح سے کہہ لیں کہ منافقین کے اوپر ہے، ساری کی ساری سورہ۔ اچھا جی اب سورہ کے آخر میں جو آیتیں ہیں دو، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں ایمان والوں پر اپنا احسان، عظیم احسان جتلا رہا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی بھیجا جو تمہاری جنس میں سے ہے، اور جن کو تمہاری تکلیف نہایت شاق گزرتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ مومنوں کے نفع کے لیے وہ خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نفع ملے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی تم میں سے جہنم کے گڑھے پر کھڑا ہے اور میں اس کو کھینچ کھینچ کر لا رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ، یعنی اس قدر محبت ہی آپ کو مومنوں سے۔ اور یہ بھی بات آتی نا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کافروں کے لیے بھی کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر مومنوں کے لیے آپ کتنے رحیم ہوں گے، کتنے شفیق ہوں گے۔ تو یہی بات آ رہی ہے، اور اللہ فرمائے کہ ایمان والوں کے ساتھ آپ بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی رول کو پکڑا، اسی چیز کو دینی مسائل میں بھی جو آسان ہوتے ان کی امہ کے لیے، یہ بھی ان کی محبت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر چیز کو آپ لیتے اپنی قوم کے لیے۔ پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، یعنی جو لوگ منہ پھیر رہے ہیں اب اس پر کیا ہو سکتا ہے، نبی کا کام تو پہنچانا ہے، نبی تو اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، یعنی اسی پر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ بھی مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔